الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. لائق صد احترام جملہ حاضرین محفل، کارکنانوں، قائدین تحریک منہاج القرآن، علماء و مشائخ اعظام، میری ملت کے غیور جوانوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے آج کی شب ہمیں کالووال کی جامع مسجد میں اکٹھے ہو کر ان ہستیوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی جن کا ذکر اس کے محبوب کریم نے کثرت سے کی. آئیے شب سیاہ میں نور سحر کی بات کرو، شب سیاہ میں نور سحر کی بات کرو، علی کے گھر کی، محمد کی دیوار و در کی بات کرو. کرم اللہ وجہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علی کے گھر کی، محمد کے دیوار و در کی بات کرو. میری ترستی نگاہوں کو چین مل جائے، مدینہ پاک کی دیوار و در کی بات کرو. اور نبی کے نور کو دیکھے گا ابو لہب کیسے، نبی کے نور کو دیکھے گا ابو لہب کیسے. کسی بلال کے حسن نظر کی بات، کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو. اور میری نظر کو ستارے یہ نور کیا دیں گے، میری نظر کو ستارے یہ نور کیا دیں گے. میرے حبیب کی گرد سفر کی بات کرو. اور نصیب درد کی دولت نہیں اگر سائیں، جناب زہرا کے لخت جگر کی بات. نصیب درد کی دولت نہیں اگر سائیں، جناب زہرا کے لخت جگر کی بات کرو. آج کی یہ روحانی بزم درد کی دولت کو عام کرنے کے لیے درد مندوں نے سجائی ہے، اور درد مند مل کے بیٹھے ہیں. دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو حقیقی معنوں میں اس امت کا وہ درد عطا فرمائے جس درد کو لے کر امام حسین علیہ السلام نے اپنا تمام گلشن کربلا کی منحوس خزاں کی بھیٹ چڑھا دی. عزیزان گرامی قدر، بلا تمہید قرآن کریم کے 2 مقامات سے میں نے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ان کی روشنی میں آج جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اس کا عنوان یہ ہے اللہ کی رضا. کیا عنوان ہے بولیے؟ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا. یاد رکھیں اللہ کی رضا چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. اسے معمولی نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ جس طرح
اس مالک کی شان ہے سبحان اللہ کہ وہ اکبر ہے. کیا ہے بولیے؟ اکبر ہے. اکبر کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا. بڑا بے شک بے شک. مبالغہ کا صیغہ ہے. جس سے بڑا کوئی نہ ہو وہ اکبر کہلاتا ہے. بے شک بے شک. جس طرح اس کی ذات بڑی ہے اور ہر اذان میں اور نماز میں بار بار ہم دہراتے ہیں اللہ اکبر. سبحان اللہ. کہ اللہ بہت بڑا ہے. بے شک بے شک. اسی طرح اس مالک کائنات کی رضا وہ بھی چھوٹی نہیں ہے. بے شک. اس نے خود فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. کہ جو اللہ کی رضا ہے وہ چھوٹی نہیں ہے. جس طرح وہ خود بڑا ہے اسی طرح اس کی رضا بھی بڑی ہے. بے شک بے شک. بڑی ہے. اب اس کی رضا جو بڑی ہے آفرینش آدم علیہ السلام سے آج تک جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے ان کے اصحاب آئے, ان کی عطرتیں آئیں, ان کے اولیاء آئے, ان کی امتوں کے علماء آئے, ان کے نیک اور خالص امتی آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے. سبحان اللہ. مجھے اللہ کی بولیے رضا مل جائے. رضا مل جائے. سبحان اللہ. کبھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے میرے اور آپ کے, ہم سب کے جد امجد, ہم سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اللہ کی رضا پانے کے لیے انہیں ہجرت بھی کرنی پڑ جاتی ہے. بے شک. انہیں ہجرت بھی کرنی پڑ جاتی ہے. ہجرت, اور ہجرت عام نہیں کرتے, بے شک بے شک. بہت بڑی ہجرت کرتے. سبحان اللہ. آئیے سورہ بقرہ کی چند آیات کی تلاوت کر کے آپ کے سامنے وہ سارا سین رکھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. سبحان اللہ سبحان اللہ. الفاظ دیکھیے. کیا بات. اس مالک کائنات نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. ملائکہ کو, اپنے فرشتوں کو اکٹھا کیا سبحان اللہ سبحان اور انہیں اکٹھا کر کے وہ مالک کہتا ہے کہ میں زمین پہ اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. کہاں نائب بھیجنا ہے؟ یہ بھیجنے سے پہلے فرمایا یا بھیجنے کے بعد میں؟ بولیے. پہلے. ابھی بھیجا نہیں, بھیجنے سے پہلے کہہ دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں نے زمین کے نائب بھیجنا ہے. اب بنایا اور بنا کر بھیجا جنت میں. کہاں بھیج دیا بولیے؟ جنت میں. جنت میں زمین پر بھیجا. ہائے. بنانے کے بعد جنت میں بھیج دیا. اب اس جنت میں حضرت آدم اور اماں حوا سلام اللہ علیہا ہمارے ماں باپ جنت میں رہے. اب ہمیشہ کے لیے رب کائنات کی قربتوں میں رہنے کے لیے وہ شجر ممنوعہ جس کے بارے میں مالک کائنات نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, تم دونوں اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. اب رب کائنات کی قربتوں میں رہنے کے لیے, اس کی رضا کے انوار و تجلیات میں رہنے کے لیے وہ پھل کھا لیا. کسی نے کہا یہ خطا کر دی, کسی نے کہا غلطی ہو گئی, لغزش ہو گئی, طرح طرح کہ اپنے ذہن کے مطابق لوگوں نے باتیں کہیں. مگر عاشقوں نے کہا یہ خطا نہیں تھی, خطا نہیں تھی, یہ رب کی رضا تھی. اس لیے کہ اس نے بنانے سے, بھیجنے سے پہلے کہہ دیا تھا
انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہائے کہ میں نے زمین کے لیے اپنا نائب بنایا ہے، بنا کر جنت میں رکھ دیا تھا، اب جنت سے بھیجنے کا کوئی بہانہ تو چاہیے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کوئی سبب تو چاہیے تھا، تو وہ پھل کھلوا دیا، وہ اس کی رضا تھی، بے شک بے شک، پھل کھلایا اور اسے زمین پہ، اور رب کی منشا تھی، زمین پہ آ گئے، رب کی رضا کے لیے ہجرت کی، جنت سے زمین پہ آ گئے۔ ہائے اور ابن عربی علیہ رحمہ فتوحات مکیہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر میں ہوتا تو میں پورا درخت کھا جاتا، ہائے ہائے، پورا درخت درخت کھا جاتا، اس لیے کہ وہ درخت کھانا، وہ پھل کھانا میرے آقا کا، آقا کی آمد کا، آقا کی ولادت کا باعث بنے۔ بے شک بے شک، تحریک منہاج القرآن سے رہنما تشریف لائے دل کو شامل کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قلب، اللہ کی رضا کی تلاش میں ہمارے بڑے ہمارے لیے قربانیاں دیتے آئے، بے شک بے شک، آفرینش آدم علیہ السلام سے ان قربانیوں کا سلسلہ شروع، بے شک، انہوں نے جنت کی قربانی دی، ہائے زمین پہ آ گئے، یہ اللہ کی رضا تھی، بے شک بے شک، اس لیے کہ اس نے بنانے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے بنایا کس لیے، میں کس لیے بنا رہا ہوں، بھیجنا زمین پہ ہے لیکن بنانے کے بعد بھیجا جنت میں، اب وہاں سے زمین پہ بھی تو بھیجنا، ہائے تو ہمارے بڑے ہجرت کرتے آئے ہیں، آقا علیہ السلام نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، بے شک، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فارس بغداد کی طرف ہجرت کی۔ بے شک، آج ہمارے علماء، محدثین، اولیاء کرام پوری دنیا کے اندر ہجرت کر کے جاتے ہیں دین کے لیے، رب کی رضا کے لیے، سبحان اللہ، لیکن ہمارے ذہن ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں جگہ پر کیوں گیا، یہ ہجرت کرنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے، جہاں دین کی خدمت کی ضرورت ہو وہاں ہجرت کر کے جانا جاتا ہے۔ بے شک، اتنی بات سمجھنے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیے، حضرت آدم علیہ السلام نے رب کائنات کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر ہجرت کی، اس کی رضا کے متلاشی، اس کے حبیب، اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جب وقت آتا ہے تو وہ اس کی رضا کی تلاش، کبھی اپنے ننھے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنی زوجہ کو اور ننھے بیٹے کو بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑاتے ہیں، وہاں چھوڑاتے ہیں، ذہن کے اندر شیطان حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ انسانی شکل میں آ کر کہتا ہے تجھے کیا ہو گیا، اپنے ننھے بیٹے کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آ رہا جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کبھی رب کی رضا کے لیے آتش نمرود میں کودتے ہیں، کبھی اس کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو حلق پر چھری بھی رکھ دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ رب کائنات کی رضا کے متلاشی ہے، تو یہ رضا کوئی عام چیز نہیں، یوں ہی نہیں مل جاتی، اس کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب بنیت الطالبین کے اندر بھی نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رب کی رضا کے 3 درجے، کتنے درجات ہیں بولیے؟ 3۔ رضا کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ترک القضا، ترک الاختیار قبل القضا، پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہو مگر وہ قضا کو پھر بھی حاصل کر لے،
قضا سے منہ نہ موڑے، قضا سے دور نہ بھاگے، بچ جانے کا، قضا سے بچنے کا اختیار بھی ہو، مگر وہ اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ رب کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے قضا کو چوم لے، گلے لگا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اور اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ وہ بچنے کی طاقت ہی کوئی نہ رکھتا ہو اور خود اس پر قضا آ جائے، بچنے کی قوت بھی نہ ہو اور وہ اس میں کود جائے۔ یہ کودنا نہیں ہوتا، کودنا یہ ہے کہ اختیار ہو مگر وہ اختیار استعمال نہ کرے، کیونکہ رب کی رضا وہ قضا کو گلے لگا۔ سبحان اللہ۔ اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ سرور القلب بمر القضا، دوسرا درجہ یہ ہے رضا کا کہ جب قضا کی چھری چل رہی ہو، جب جان نکل رہی ہو، قضا آ جائے، اس کی کڑواہٹ محسوس بھی ہو، لیکن اس کی کڑواہٹ، اس کا درد، اس کا دکھ، جو کچھ بھی مل رہا ہو، انسان اس سے لذت محسوس کر رہا ہو، اسے لذت مل رہی ہو، اسے سرور آ رہا ہو، اسے مزہ آ رہا ہو، لطف مل رہا ہو، اور وہ خوشی کے ساتھ اپنی قضا کو تسلیم کر لے۔ یہ رضا کا دوسرا درجہ ہے۔ اور رضا کا تیسرا درجہ یہ ہے فقدان المرارتی بعد القضا، فقدان المرارتی بعد القضا، جب قضا کی چھری چل جائے، سب کچھ لٹ جائے، جان قربان ہو جائے، اپنا تن من دھن اولاد سب کچھ قربان کر دیا جائے، تو پھر بھی اس کے بعد کوئی بھی زبان پر ایسا حرف نہ آئے جس سے شکوہ کا اظہار ہوتا ہو، شکایت کا اظہار ہوتا ہو کہ مجھ پر یہ ظلم ہو گیا، مجھ پر یہ کچھ ہو گیا، وہ شکوہ زبان پر نہ لائے۔ یہ تین درجات ذہن کے اندر رکھیں۔ اب ان کو ذہن کے اندر رکھ کر آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، ان کی طرف جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب ان کی سیرت کے برگردانی کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ٹھہرتے، بے شک بے شک۔ ان کے شہزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب ابا اپنے جوان سالہ بیٹے کو کہتے ہیں کہ میں تیرے حلق پر چھری پھیر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ابا جان جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزری، سبحان اللہ، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں، بے شک انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بے شک۔ حلق پر جب چھری چلتی ہے تو رب کائنات اپنی بارگاہ سے ایک مینڈا بھیج دیتے ہیں۔ کیا بھیجتے ہیں بولیے؟ مینڈا بھیجتے ہیں۔ رب کائنات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے اس مینڈے کی قربانی کروا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ راضی ہو جاتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا جاتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کی رضا مل جاتی، بے شک بے شک۔ حضرت ذبیح اللہ کو بھی رضا مل گئی، حضرت خلیل اللہ کو بھی رب کائنات کی رضا مل گئی۔ اور یاد رکھیے یہ رضا کا جو مقام ہے، رب کی رضا کا جو مقام ہے، یہاں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے متقی، ایک وقت آتا ہے کہ ان کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں، لڑکھڑا جاتے ہیں، اس مقام پر کانپ اٹھتے ہیں، اور وہاں پر جا کر بڑے بڑے متقی لوگ بھی، اولیاء، ولی، کتب، غوث، بڑے بڑے لوگ ڈگمگا جاتے ہیں۔ شاہ غوث گوالیاری
بڑا مشہور واقعہ ہے ان کا کہ آپ کو گوالیار قلعہ کے گورنر نے کہا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جاؤ. شاہ غوث گوالیاری جب اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے نکلنے لگے تو ہندوؤں کے ایک گروہ نے کہا کہ اب تو پوچھنے والا کوئی نہیں, ان پر حملہ آور ہوتے ہیں. انہوں نے حملہ کر کے لوٹنا شروع کر دیا قافلے. شاہ غوث گوالیاری اب مقام رضا پر فائز تھے. سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھتے رہے, سب کچھ لوٹتا رہا, قافلہ لٹ گیا, مال و متاع چھن گیا, یہاں تک کہ آپ کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھی ننھی نواسی, آپ کی 9 سالہ نواسی, جب وہ بدبخت ڈاکو ان تک پہنچے تو ننھی بچی کے کان میں سونے کی بالیاں تھیں, سونے کی بالیاں تھیں. ان بالیوں کو انہوں نے کھینچا, کان چل گئے. ننھی بچی نے جب چیخ ماری تو شاہ غوث گوالیاری سے برداشت نہ ہو سکا. ان کے پاس چھڑی تھی, اس چھڑی کو ہوا میں اس طرح لہرایا تو جتنے بھی ڈاکو تھے ان کی گردنیں تن سے جدا ہو گئی, کٹ گئی. اختیار تھا مگر ایک وقت تک رب کی رضا کے لیے اپنا اختیار استعمال نہیں کر رہے تھے. مگر جب ننھی شہزادے کی چیخ سنی تو اس وقت ان سے برداشت نہ ہو سکا, مقام رضا پر بھی ڈگمگا گئے اور لاٹھی لہرا دی. اسی طرح امام نبہانی, آپ امام احمد شربینی علیہ رحمہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے ننھے بچے پر قضاء کا وقت آ گیا. بیگم دوڑی دوڑی آئی کہ آپ تو اللہ کے ولی ہیں, ہر وقت اس کی یاد میں محو رہتے ہیں, آپ نے اس کے ساتھ وہ لگائی ہوئی ہے, مگر میں تو ایک عام سا بندہ ہوں, میں عام بندہ ہوں, میرا تو اس بچے کے ساتھ ہی جی لگا رہتا ہے, دن رات گزرتے ہیں خوشخاش. اب یہ بچہ انتہائی بیمار ہے, قریب المرگ ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. صاحب رضا ولی ہے, دعا کیجیے بچہ صحت مند ہو جائے. وہ کہتے رہے کہ اگر میرے مالک کی یہ رضا ہے تو میں اس میں بھی راضی ہوں, اس کی رضا پہ راضی ہوں. حرف شکایت نہ آیا, دعا نہیں کی, التجا نہیں کی رب کائنات کی بارگاہ میں. مگر عزیزان گرامی خاتون, جب قضاء کا وقت آ گیا, فرشتہ آیا, روح قبض کرنے لگا, بچہ شدت موت سے تڑپنے لگا, تو باپ نے دیکھا, باپ سے برداشت نہ ہو سکا, التجائی انداز میں رب کائنات کی طرف, آسمانوں کی طرف نگاہ کی. نگاہ کرتے ہی وہ ساری تقدیر بدل گئی. سبحان اللہ, تقدیر بدل گئی. اور آپ فرشتے کی طرف جا کے کہتے ہیں ارجی الی ربک, اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ. سبحان اللہ, اس لیے کہ اس کی موت کا حکم جو ہے قد نسخ, وہ منسوخ ہو چکا ہے. اب اس کی موت کو زندگی سے بدل دیا گیا ہے. عزیزان گرامی قدر, میرے آقا کی امت کے اولیاء کرام کی یہ شان کہ جب وہ مقام رضا پر فائز ہوتے ہیں, چھڑی کو لہرا کے گردنیں تن سے جدا ہو جاتی ہیں, کٹ جاتی ہیں, موت آ جائے, نگاہ آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے, قضاء بدل جاتی ہے. اگر امت کے اولیاء کی یہ شان ہے تو جن کے امتی ہیں ان کی اپنی شان ہے. اور ان کے قدموں پر سواری کرنے والوں کی شان کیا ہو.
جنہوں نے ان کی زبان مبارکہ سے رس چوسا ہو ان کی شان کیا ہوگی؟ وہ کس مقام پر ہوں گے؟ مگر جہاں پر بڑے بڑے اللہ کے ولی، جہاں پر بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے غوث قطب ابدال جس مقام پر جا کر لڑکھڑا جاتے ہیں، وہاں پر استقامت کا پہاڑ سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ اگر قضا کے پہلے درجے کو دیکھیں، قضا کے پہلے درجے کو دیکھیں تو وہاں ترک الاختیار قبل القضاء۔ اگر امت کے ایک ولی کو، عام ولی کو یہ اختیار ہے کہ وہ قضا کو ٹال سکتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں جن کے جوڑوں کے صدقے ولایت دی تھی ان کو اختیار نہیں تھا؟ سبحان اللہ۔ پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہیں پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا کہ ہم شہید کر دیے جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام سے تو انہوں نے لوریاں ہی یہ لی تھی کہ میرے اس بیٹے کو کربلا کے ایک کے شہید کر دیا جائے گا۔ اس طرف نہیں میں جانا چاہتا، ایک لمبی داستان ہے، سینکڑوں احادیث مبارکہ اس موضوع پر موجود ہے کہ بچپن سے لے کر، گود سے لے کر جوانی تک میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ یہ تذکرہ سنتے آئے ہیں، یہ سنتے آئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، سال 61 ہجری کا دور ہوگا، مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ تو جب پہلے ہی پتا ہو، پھر بندہ پتا ہو کہ میری موت آنی ہے، میں نے شہید کر دیا جانا ہے، میرے ننھے ننھے بچوں تک شہید ہو جائیں گے، بے آب و گیا وادی ہوگی، ساری علامتیں بھی پتا ہوں، وقت کا تعین بھی ہو، مارنے والوں کا بھی پتا ہو، مگر پھر بھی نہ تو مارنے والوں سے اتحاد کرے، نہ ان سے اپنی زندگی کی بھیک مانگے، نہ ہی ان مارنے والوں کی بیعت کریں، اور نہ ہی ان سے دور بھاگیں، بلکہ اپنا سارا کنبہ لے کر خود اس موسم میں جب لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، مناسک حج شروع ہو رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت تو یہ ہے کہ میں حج کر دوں، مگر اس کی رضا یہ ہے کہ میری سب کچھ ترک کر کے اس کے دین کو بچانے کے لیے میں کربلا کے ریزگار نکل، وہ اس کی رضا پر اپنی منشا۔ ہر بندے کا دل چاہتا ہے طواف کعبہ کرنے کو یا نہیں؟ بولیے گا، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں حج کروں، ساری زندگی بندہ محنت مشقت کرتا رہتا، مگر عزیزان گرامی قدر، حج کے دنوں میں عازم سفر ہوتے ہیں کربلا کی جانب، اور اپنا سارا کنبہ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ پہلا درجہ تھا، اور دوسرا درجہ جب آتا ہے، دوسرا درجہ یہ ہے رضا کا، کہ جب قضا کی چھری چل رہی ہو، جب مشکلات کے پہاڑ توڑے جا رہے ہو، ظلم و بربریت ہو رہی ہو، جب تکلیف ہو، مشکلات ہو، مسائل ہو، آرام ہو، جب سر کم سے جدا ہو رہے ہو، ننھے بچے کٹ رہے ہو، جوان بیٹے کٹ رہے ہو، سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھ بھی رہے ہو، اور وہ کڑواہٹ جو ہے قضا کی وہ محسوس بھی کر رہے ہوں، لیکن اس سے انہیں لذت مل رہی ہے، اس تکلیف سے وہ لذت محسوس کر رہے ہیں، اور خوشی خوشی وہ قضا کا پیالہ نوش کر رہے ہیں۔ دیکھیے اپنی اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، انسان صبح اٹھتا ہے، رات گئے تک ورک کرتا ہے، مشقت کرتا ہے کہ اولاد سکھی اٹھے، رات کو اگر 10-11 بجے باپ گھر آ جائے، بوڑھا باپ گھر آئے مشقت کر کے، اور آ کر دیکھے کہ میرا بیٹا بڑا بیمار ہے،
دن بھر کی مشقت 14 15 16 گھنٹے کی مشقت وہ ایک طرف، جسم کی تھکاوٹ ایک طرف، اور ایک طرف وہ بیٹا ہے جسم کہتا ہے کہ سو جا، بیٹے کی محبت سونے نہیں دیتی۔ وہ بوڑھا باپ لڑکھڑاتی ٹانگوں سے اپنے بیٹے کو کندھے پر اٹھائے گا اور کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گا، ساری رات اس کے ساتھ جاگے گا، صبح پھر اس کے لیے اس کی دوائی کے پیسوں کے لیے نکل کھڑا ہوگا۔ باپ اولاد کے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں، مگر ایک باپ کربلا کے ایکزار میں پہلے اپنے اصحاب کو قربان کرتا ہے، دوستوں کو قربان کرتے ہیں، پھر اپنی جوان سالہ اولاد کو قربان کرتے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر ان کی باری آتی ہے، امام حسین خود نکلنا چاہتے ہیں کہ بیٹا تم رک جاؤ، بیٹا کہتا ہے نہیں ابا جان، جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے میں آپ کو نہیں جانے دوں۔ نکل کھڑے ہوتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو جس سن آپ جاتے ہیں آپ یزیدی لشکر کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ سارا کنبہ کربلا کی منحوس خزاں کی بھیٹ چڑھانے کے بعد ایک ننھا بچہ رہتا تھا، ننھا شہزادہ علی اصغر کہلاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پر دو طرح کی روایات، ایک روایت یہ ہے کہ ان کی عمر مبارک 6 ماہ تھی، اور ایک روایت یہ ہے کہ ان کی عمر مبارک ابھی اسی وقت شروع ہوئی تھی، پیدائش میدان کربلا میں ہوئی تھی، پیدائش میدان کربلا میں ہوئی تھی۔ اور جو 6 ماہ والی روایت ہے اس میں راوی یہ کہتے ہیں کہ اس ننھے شہزادے کو لے کر کہ انہیں لے کر جائیں اور پانی کے لیے کہیں، یہ الفاظ ہیں۔ اور دوسری روایت جو ہے کہ ننھے شہزادے کی پیدائش ولادت وہاں پر میدان کربلا میں ہوئی۔ اگر دونوں کا موازنہ کیا جائے تو جو دوسری روایت ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی غیرت کے مطابق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی غیرت کے مطابق ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اگر پانی کی بھیک مانگنی ہوتی تو وہ رب کائنات سے مانگتے، یزیدیوں سے نہ مانگتے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اگر پانی مانگنا ہوتا تو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے، زمین پر ایڑی مارتے، وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے، فرات کو حکم دیتے، وہ چل کر قدموں میں آ جاتا، انہیں یزیدیوں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ روایت جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی غیرت کو گوارا نہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ پاک دامن بیویوں نے ننھے شہزادے کی جب ولادت ہو چکی تو اذان کہنے کے لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا، جیسے ہی کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوئی، ادھر سے یزیدی لشکر سے ایک تیر آیا اور ننھے بیٹے کے حلق میں پیوست ہوا، خون کا فوارہ نکلا اور وہ ننھی قربانی کو پیش کی، اور کوئی حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لائے۔ جب اپنے جوان سالہ بیٹے کا لاشا اٹھانے کے لیے جاتے ہیں تو ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ 56 سال کی عمر میں بھی داڑھی مبارک میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، سر میں کوئی بال سفید نہیں تھا، اس طرح تندو تبارا تھے، مگر جب اپنے بیٹے کی آواز کانوں میں پڑی، یا ابتا یا ابتا، دوڑ کر اب میدان کارزار میں پہنچے، دیکھا کہ بیٹے کی روح کف سے انسری سے پرواز کر چکی ہے،
जवान साला बेटे को जब उठा के लाते हैं, शबीह रिसालत में आप शहजादा अली अकबर को उठा के लाते हैं, तो इब्न असाकिर कहते हैं जैसे ही खैमे तक पहुंचते हैं, दाढ़ी मुबारक की एक बाल भी स्याह न बचा रहा है। सारे सर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी मुबारक के बाल सफेद हो गए, मगर चलते हुए खेमे अपनी निगाहों के सामने देखे। नन्हे शहजादे की जान निकलते हुए अपनी आंखों के सामने देखी। जवान अली अकबर को देखा, भतीजे कासिम को देखा, अपने सारे जानसारों को देखा, लश्कर यजीद से निकले हुए हुर को जवान मर्दी से अपनी शुजाअत के जोर दिखाते हुए देखा। ओनो मोहम्मद की कुर्बानियां भी पेश की, मुस्लिम बिन अकील की कुर्बानी भी हो चुकी, सब कुछ देख चुके, मगर कभी भी रब की बारगाह में इल्तिजा नहीं की, कभी भी अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि वो रब की रजा थी। रब की रजा पर राजी हो गए, रब की रजा को कबूल कर लिया। यहाँ तक के सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फिर सब कुछ कबूल करके जब खुद निकलने का इरादा करते हैं, तो अपनी पाक दामन बीवियों से आकर बातचीत करते हैं, उनके जिम्मेदारियां लगाते हैं कि मेरे बाद इनका ख्याल रखना, वसीयत करते हैं। और जैसे ही घोड़े को टाप लगाते हैं, घोड़ा रुक जाता है, सर नीचे कर लेता है। फिर आप उसको एड़ी लगाते हैं, मगर घोड़ा हिलता नहीं है। जब तीसरी बार एड़ी लगाते हैं, घोड़ा कदम नहीं उठाता, सर नीचे कर लेता है कदमों की तरफ। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देखते हैं, नन्ही सुकैना में नन्ही शहजादी वो घोड़े के कदमों के साथ लिपटी हुई है, उसकी टांगों के साथ लिपट कर कह रही है कि ऐ जुल्कना, मेरे बाबा को न ले जाए। मैं सुबह से देख रही हूँ कि जो कोई भी उस सिंध गया है वो वापस नहीं आया, वो जिंदा सलामत वापस नहीं आया। मैं तुझे वास्ता देती हूँ कि मेरे बाबा को न ले जाना, मेरे बाबा को न ले जाना। अगर तू मेरे बाबा को ले जाएगा, मैं तो अपने बाबा के सीने पे सोती हूँ, फिर मैं किसके सीने पर सोया? नन्ही सुकैना लिपटी हुई है। सैयदना इमाम अली मुकाम घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं, उन्हें उठाकर बीबियों के सुपुर्द करते हैं, उन्हें सलाम करके एड़ी लगाते हैं, यजीदी लश्कर के अंदर चले जाते हैं और जिस सिमत रुख करते हैं, यजीदी लश्कर को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देते हैं, यजीदी लश्कर को वासले घानून करना शुरू कर देते हैं। खूने अली और शीरे बतूल के जोहर दिखा रहे होते हैं और दिखाते हैं कि गैरत हुसैनी क्या चीज है। अपनी जान का नजराना पेश करने का वक्त आता है, आजान जोहर की आजान कानों में पड़ती है, घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं, तपती हुई रेत पर हाथ मार के तयम्मुम करते हैं, तयम्मुम करके किबला रुख होकर तकबीर तहरीमा कहते हैं, हाथ बांधते हैं, क़याम किया, रुकू किया, तकबीर तहरीमा हो गई। कोई यजीदी बदबख्त जुर्रत न कर सका कि करीब आ गए। क़याम के दौरान भी कोई यजीदी करीब नहीं आया, रुकू में भी किसी को जुर्रत नहीं हुई कि करीब जाकर शहीद करूं। जैसे ही इमाम अली मुकाम ने सर सजदे में रखा, सर सजदे में रखा तो जान आफरीन के सुपर्द कर दी। उधर से यजीदी लश्कर से बदबख्त बढ़े और उन्होंने तलवार का वार करके इमाम अली मुकाम का सर तन से जुदा कर दिया। मकाम रज़ा पे फाइज हो गए और मकाम रज़ा के तीनों दराजात को
وہ خوشی قبول کر کے جب اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں تو ندا آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آپ جان آفرین کے سپرد کر چکے ہیں تو پھر اس ٹوٹے پھوٹے قافلے کا سفر دمشق کی جانب رواں دواں ہوتا ہے. جب دمشق کے بازار میں پہنچتا ہے شہیدوں کے سر نیزے پر ہیں. ایک شخص اس قافلے کے آگے تلاوت کرتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے اور جب تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچتا ہے کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو مولا کائنات کے کٹے ہوئے سر سے آواز آتی ہے ارے اصحاب کہف پر تعجب کرنے والے تجھے میرا کٹ جانا اور سر نیزے پر چڑھ جانا اور کٹے ہوئے سر کے ساتھ دمشق کے بازاروں میں سفر کرنا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. یہ تجھے دکھائی نہیں دیتا. عزیزان گرامی قدر امام عالی مقام مقام رضا پر فائز ہو گئے. اپنا تن من تھن سب کچھ قربان کر دیا اور اب تیسرا درجہ کیوں ہوتا ہے؟ تیسرا درجہ رضا کا یہ ہوتا ہے کہ وہ قضا کو جب قبول کر چکتے ہیں تو پھر اس پر کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں آتا. جب دمشق کے یزید کے دربار میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ خطبہ دیتی ہیں. وہاں پر بھی کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں آتا. ساری زندگی گزر جاتی ہے. امام زین العابدین جو ایک مرد بچے تھے خانوادہ رسالت مواد میں بیمار تھے اور جنہیں مولا حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہا تھا کہ بیٹا اگر تو بھی چلا جائے گا تو نانا کی نسل کو آگے کون بڑھائے؟ تو بیمار ہے اور تجھے ان خواتین کی بچوں کی رکھوالی کے لیے چھوڑے جانا. وہ مدینہ کے باہر ایک بستی میں ڈیرا لگا لے. مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی اس پر حصار زندگی جب تنگ ہوا تو وہ دمشق کو چھوڑ کر بھاگا اور مدینہ کے باہر ایک ہی گھر نظر آیا. وہاں جا کر دروازہ ناک کرتا اور کہتا ہے بڑا تنگ ہوں, میری جان ہتھیلی پر ہے, اللہ کی رضا کے لیے مجھے اپنے ہاں امان دے دے. امام زین العابدین انہوں نے امان دی, گھر میں رکھا. 2-3 دن اس کی خاطرداری کی, مہمان نوازی کی, خدمت کرتے رہے. جب جانے لگا تحائف دیے, گھر سے باہر نکلا, قدم باہر نکالا, جانے لگا تو کہتا ہے شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. پہچانا نہیں ہے, میں یزیدی لشکر کا سپاہی تھا اور میں وہ بدبخت ہوں جنہوں نے آپ کے پورے خانوادے کو شہید کیا تھا. میں ان میں سے ایک بدبخت ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بدبخت, وہ تیرا کردار تھا, وہ تیرا کردار تھا کہ تم لوگوں نے آقا علیہ السلام کے خانوادے کو بھی نہیں بخشا, بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. مگر جب تو میرے دروازے پر آ کے دستک دیتا ہے, تیری دستک کے انداز سے سمجھ گیا تھا. چہرہ دیکھنا تو دور کی بات ہے, دستک کے انداز سے سمجھ گیا تھا
یہ ان ہاتھوں سے دستک ہو رہی ہے جن ہاتھوں سے ہمارے خانوادے کو تہس نہس کیا گیا، شہید بے شک بے شک میں جانتا ہوں کہ تو نے کس کس پر تیر چلایا اور تلوار چلائی اور کیسے شہید کیا، مگر وہ تیرا کردار تھا اور یہ ہمارے کردار کی عظمت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مولا حسین علیہ السلام نے اپنا سارا گلشن کربلا کی منحوس خزاں کی بھیٹ چڑھا گئے، حرف شکایت سے وہاں پر نہ آیا، مقام رضا پر فائز ہوئے، اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو کم کر دیا، اس کی جو چاہت تھی اس کی چاہت میں قربان ہو گئے اور اس کے حضور پیش ہو گئے، مگر کوئی بھی حرف شکایت نہ پہلے زبان پہ آیا نہ بعد میں آیا، نہ آپ کے خانوادے میں کسی کی زبان پر حرف شکایت آیا۔ عزیزان گرامی قدر، آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان قربانیوں کو یاد کیا جائے، ان کی یاد میں آنسو بہائے جائیں، ان کی یاد میں رویا جائے۔ آج افراتفری کے اس دور کے اندر کچھ بیچارہ انہیں کہیں گے، وہ یہ کہتے ہیں، شریعت کو لے آتے ہیں، کہتے ہیں جی شریعت میں، اسلام میں دکھ جو ہے سوگ 3 دن کا ہے۔ کتنے دن کا ہے بولیے؟ 3 دن کا ہے۔ تو یہاں اتنا عرصہ ہو گیا، 1400 سال ہو گئے، آج بھی سوگ کیوں مناتے ہیں؟ روتے کیوں؟ آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ دکھ کیوں کرتے ہیں ان کے چلے جانے؟ یہ سوال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ عزیزان گرامی قدر، یاد رکھیں، میرا کوئی فوت ہو جائے تو اس کا دکھ 3 دن، آپ کا کوئی فوت ہو جائے تو دکھ 3 دن ہے، مگر جب میرے آقا کے خانوادے کا کوئی چلا جائے تو وہ دکھ 3 دن نہیں۔ آپ کہیں گے کہ حضرت صاحب اس کی دلیل کیا؟ بحمد تعالیٰ منہاج القرآن کے ساتھ تعلق ہے، دلیل کے علاوہ بات کرنے کے عادی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی 63 سالہ سیرت طیبہ، اس میں ایک پورا سال آقا علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ بولیے نہیں آئی۔ میرے آقا غمگین رہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کبھی ہم نے آقا علیہ السلام کو تبسم کرتے ہوئے اس حالت میں نہیں دیکھا کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو۔ پورا سال غم کی حالت میں رہے، اور سیرت طیبہ میں اس غم کے سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ کون سا سال کہا جاتا ہے بولیے؟ عام الحزن۔ بولیے نا، آپ کو یاد ہو جائے تاکہ کوئی بیچارہ اگر بات کرے تو آپ جواب دے سکیں۔ عام الحزن، غم کا سال۔ اب یہ غم کا سال، پورا سال میرے آقا غمگین رہے، غم کا سال یہ گزرا، اور جانتے ہیں کہ یہ غم کا سال کیوں آیا تھا؟ کیوں غمگین ہوئے تھے میرے آقا؟ جانتے ہیں؟ آج تو لوگ ان کے ایمان پہ بھی باتیں کرتے ہیں۔ اس غم کے سال میں 2 شفیق ہستیاں، مہربان ہستیاں اس دار فانی سے رحلت کر گئی۔ میرے آقا کے خاندان کی، خانوادے کی 2 ہستیاں طبعی موت واقعہ ہوئی۔ ایک دن سب نے جانا ہے، طبعی موت واقع ہوئی، وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان 2 ہستیوں میں ایک میرے آقا علیہ السلام کی شریکہ حیات، ہم سب کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وصال ہوا، اور دوسرے محسن اسلام سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال ہوا، جن کے ایمان پر بھی لوگ آج انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مجھے یہ بتائیے کہ آج انڈیا سے کوئی ہندو اٹھے
انڈیا سے ہندو اٹھے، سخت کافر ہو، وہ آ کر آپ کی اس جامع مسجد میں 5-7 لاکھ روپیہ دے، تو آپ اس سے قبول کر لیں گے؟ سارے نہیں ہوں گے، نہیں۔ یہ الگ بات کہ آج کے دور میں کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو یورپ جانے کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، کوئی شک نہیں، ایسی بھی مثالیں اب آنا شروع ہو گئی، بے شک بے شک، لیکن جس بندے کا دین کے ساتھ تعلق ہے وہ ایسا نہیں کرتا، بے شک۔ آپ عام مسلمان ہیں میری طرح، نمازی ہوں گے، آپ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، کوئی کافر اٹھے، ہندو اٹھے، بت پرست اٹھے اور آپ کی مسجد میں آ کر 2-4 لاکھ روپیہ آپ قبول نہیں کرتے، تو اسلام کی پہلی دعوت ہو جس کا پیسہ لگے، جس کا پیسہ لگے، وہ بکرے کی رانیں لے کر آئے، باربیکیو بنے تھے۔ یہ جو باربیکیو ہے نا، یہ سنت ہے، اسلام کی پہلی دعوت جو ہوئی تھی اس میں باربیکیو بنا تھا، پوری بکرے کی ران کوئلوں پر روسٹ ہوئی تھی، اور وہ باربیکیو بنایا کس نے تھا؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی اماں جان، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ماں کہتے تھے، بڑا پیار تھا میرے آقا کو ان سے، تو عزیزان گرامی قدر پہلی دعوت پہ سارا خرچہ کیا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام پھر جب مشکل وقت آیا، جب آقا علیہ السلام کے پورے خاندان پر محاصرہ تنگ کر دیا گیا، معاشرتی انقطاع ہو گیا، بول چال بند ہو گئی، 3 سال کے لیے شب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ اگر ایمان والے نہ ہوتے تو وہ ناز و نعم سے پلے سردار قریش حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیسے آ کے ایک گھاٹی میں پتے کھانے پہ مجبور ہوتے؟ آج حلوے کڑھائیاں کھا کر، مرغ مسلم کھا کر لوگ دین کی بات کرنے کو تیار نہیں، اور وہ پتے کھا کر بھی میرے آقا کا دفاع کرتے رہے، سبحان اللہ۔ اور آج انگلیاں اٹھائیں کہ وہ مومن نہیں۔ جب ان کا وصال آیا، وصال ہوا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو میرے آقا علیہ السلام پورے 1 سال کے لیے غمگین رہے، سبحان اللہ۔ بتائیے یہ سیرت میں 1 سال ہے یا نہیں؟ یا تو اس کا انکار کر دیں، یا تو اس سال کا انکار کریں، اگر انکار کرنے کی جرت نہیں تو پھر سمجھ لیں کہ میرا کوئی فوت ہو جائے تو غم 3 دن کا، آپ کا فوت ہو جائے تو 3 دن کا، لیکن جس کی نسبت میرے آقا کے ساتھ، جس کا تعلق آقا کے ساتھ، جو میرے آقا کے امت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا شخص ہو، میرے آقا کا خون ہو، میرے آقا کی اولاد ہو، ان کا غم جو ہے وہ 1 سال 3 دن کا نہیں ہوتا، وہ جب بھی وہ دن آتے ہیں ان کے غم میں رویا جاتا ہے۔ اور امام علی مقام کے غم میں تو میرے آقا اس وقت روئے تھے جب ابھی وہ کھیلنے کی عمر میں تھے، بے شک بے شک، جب ابھی کھیلنے کی عمر میں تھے، میرے آقا علیہ السلام کی طرف جب وحی آئی، بتایا گیا کہ آپ کا یہ بچہ شہید کر دیا جائے گا، اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے کو ایک مٹی پیش کی گئی شیشی میں ڈال کر، میرے آقا علیہ السلام نے وہ مٹی دی ازواج مطہرات میں، اور فرمایا جب یہ خون میں بدل جائے، یہ اپنی حیات مبارکہ میں دے رہے ہیں یا فوت ہونے کے بعد؟ تو جب دے رہے ہیں میرے آقا کے چھم چھم آنسو برستے ہیں، تو ان کے غم میں آنسو بہانا
ان کے غم میں بولیے سبحان سبحانہ، یہ ایمان کا تقاضا ہے بے شک میرے آقا کی سنت ہے۔ ہے اب وہ تو مقام رضا پر فائز تھے، انہوں نے کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لائی نہیں لایا، لیکن ایک امتی ہونے کے ناطے ان کا تذکرہ کرنا، ان کا ذکر کرنا، اور ذکر کر کے یاد رکھیں فائدہ کیا ہوتا ہے یہ ذکر کرنے کا، اللہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہے بے شک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تذکیر بھی ایام اللہ، اللہ کے دنوں کو، جن دنوں میں کوئی واقعات رونما ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں، تو پھر عزیزان گرامی قدر ہمارے ایمان میں تقویت آتی ہے، ہے بے شک ایمان کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے بے شک ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کریم کے مضامین کے اندر ہے جہاں پر عقائد کی بات ہے، احکام کی بات ہے، وہاں پر تذکیر کی بات بھی ہے، جن میں اصحاب کہف کا میں نے ذکر کیا، ہے جہاں اس کا اصحاب کہف کا ذکر آیا، ساتھ کتے کا بھی ذکر آیا۔ بے شک مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ رب کائنات نے فرمایا کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اب اس سے کون سا مسلمانوں کا عقیدہ شور ہو رہا ہے؟ یہاں سے کون سا شرعی حکم نکل رہا ہے؟ مگر کیوں رب کائنات نے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا کہ جب یہ تذکیر بھی ایام اللہ یا اعلیٰ اللہ ہوتی ہے تو پھر اس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اللہ کے دین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ رب کائنات کی بھی سنت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی گفتگو ہم نے سیدنا امام عالی مقام آپ کے واقعہ کربلا، بے شک اس واقعے کی طرف مکمل جانے کی بجائے اختصار کے ساتھ ہم نے ان کا جو مقام رضا تھا اس کے 3 درجات وہ بیان کیے۔ پہلے درجے پہ انسان اختیار ہونے کے باوجود اپنا اختیار استعمال نہیں کرتا، قضا کو چوم لیتا ہے۔ دوسرے درجے پر انسان جب قضا کی چھری چل رہی ہو، گردنیں کٹ رہی ہوں، تو اس کڑواہٹ کو اس سے دل میں سرور اسے ملتا ہے، اس تکلیف سے اسے لذت ملتی ہے، اور جب وہ چھری چل جاتی ہے، جب قربانیاں پیش ہو جاتی ہیں، جب قضا کو گلے لگا لیا جاتا ہے، جب اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی جاتی ہے، اپنا سب کچھ لٹا دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں آتا۔ تو ان تینوں درجات پر سیدنا امام علی مقام اس طرح فائز ہوئے کہ کوئی آپ کا مقابلہ کر سکتا نہیں۔ دعا ہے کہ وہ مالک کائنات ہم سب کو، مولا کائنات سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان کی محبت، ادب اور ان کے غم میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جشن آزادی کا موقع تھا، آپ نے دیکھا کہ جشن منانے کے لیے لوگوں نے ایسے ایسے بےہودہ انداز اپنائے، کوئی شک نہیں، کوئی شک کہ جس سے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں۔ بے شک بے شک سڑکوں پر، بازاروں میں، گلیوں میں، دیہاتوں کے اندر، پارکوں کے اندر طوفان بدتمیزی بپا تھا۔ اللہ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے آج کے دن مولا کائنات کی یاد منا کر سبحان اللہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں ملک خدا داد پاکستان کی نعمت سے نوازا۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ملک خدا داد کے شہداء جنہوں نے قربانیاں پیش کر کی، اپنی عزتیں پیش کر کی، اپنے جوان سالہ بیٹے پیش کر کے، اپنی عطرتیں لٹا کر اس پاک سرزمین کو حاصل کیا، ان کی قربانیوں کے صدقے مولا کائنات سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کے صدقے، شہداء کربلا کی قربانیوں کے صدقے
اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اسے صالح قیادت عطا فرمائے، غیرت مند قیادت عطا فرمائے، اور اسے مستفید انقلاب کا صغیرہ جلد از جلد دیکھنا نصیب فرمائے، اور اندرونی بیرونی خطرات و خدشات سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا